بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا کہ انہوں نے اتنی عزت بخشی۔ یقیناً ہم اس قابل نہیں ہیں علماء کرام کے سامنے کوئی بات کر سکیں، تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے والی بات۔ تو میں تھوڑا سا اپنا آپ کو تعارف کرواؤں گا، اور کوئی مجھے تقریر کرنا نہیں آتی، کوئی بات کرنا نہیں آتی۔ میں الحمدللہ بیسیکلی چنیوڑ سے بلانگ کرتا ہوں، اور پچھلے کوئی 16 سال سے جی سی یونیورسٹی کے اندر پڑھا رہا ہوں، جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں۔ تو میں نے جب اپنا یعنی حفظ پہلے قرآن پاک مکمل کیا حفظ، اور اچھا یہ جو میرا مقصد ہے نا، اس میں کوئی تفاخر نہیں ہے بلکہ یہ موٹیویشن ہے۔ جو ہمارے دوست ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو کامیابیاں عطا فرمائے، ان کے شوق کے لیے، ان کی ترغیب کے لیے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے اعزاز حاصل کر لیا ہے یہ سب سے بڑا اعزاز ہے۔ باقی جو دنیاوی ڈگریاں ہیں، کوئی انجینئر بن جانا یا ڈاکٹر بن جانا، یہ وہ اس ڈگری کے بعد وہ ہیچ ہیں، چھوٹی ہیں، وہ ڈگریاں حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا اعزاز، سب سے بڑی ڈگری جو ہے وہ اللہ پاک نے ان حفاظ کو عطا فرمائی ہے۔ تو ان کے لیے بہت زیادہ مبارک، اور ان کے والدین کے لیے مبارک۔ اللہ پاک ان کو جو ہے یہ جو نعمت ہے اس کو ہمیشہ برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کے پیچھے شیطان یا جو چور ہیں وہ بھی اسی لیول کے ہوتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کو خیر و عافیت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ، اپنے ساتھ سینے کے ساتھ رکھنا، اس میں جو والدین ہیں ان کا بڑا اہم رول ہوگا، کیونکہ بچے جو ہیں وہ اس لیول کے سمجھدار نہیں ہوتے۔ اگر والدین ان کا ساتھ دیں گے کہ جو والدین نے محنت کر کے، بچے نے محنت کر کے ایک اعزاز حاصل کیے ہے، کہیں خدا نخواستہ وہ چھن نہ جائے۔ اس لیے والدین سے یہ گزارش ہے کہ وہ ضرور کوشش کریں کہ بچوں کی جو ہے نا خیر خبر رکھیں، ان کو جو ہے ہر سال تراویح کے لیے ترغیب دیں، اور روزانہ جو ہے کچھ نہ کچھ ان کی جو منزل ہے وہ اپنی نگرانی میں اس کو سنیں اور پڑھائیں۔ اور جو انہوں نے ایک ڈگری حاصل کر لی ہے اس عمر کے اندر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد باقی ڈگریاں سب چھوٹی ہیں۔ میں آپ کو اپنا تھوڑا سا بتاتا ہوں، صرف شوق کے لیے حفاظ کرام کی، کہ قرآن پاک حفظ کیا۔ ہم الحمدللہ 4 بھائی ہیں، چاروں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور اللہ کا پاک احسان ہے۔ اور حفظ کے بعد ہم 7th کلاس میں ڈائریکٹ ہمارا ایڈمیشن ہوا۔ پہلے 6 کلاسز نہیں پڑھی، نہ میں نے پڑھی نہ مجھ سے ایک چھوٹا بھائی اس نے پڑھی۔ تو جب ہم کلاس میں جا کے بیٹھے تو ہمارے لیے بالکل ایک نیا ماحول تھا، ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا، تو تھوڑی سی پریشانی ہوئی، لیکن والد صاحب نے جو ہے شوق دلایا، تھوڑا سا جو ہے موٹیویٹ بھی کیا۔ خیر جب 7th کلاس کا جو رزلٹ آیا تو اللہ کا شکر ہے ہم دونوں بھائی، ایک فرسٹ تھا اور ایک سیکنڈ تھا، جنہوں نے پہلے 6 کلاسز نہیں پڑھی تھیں۔ تو یہ اس قرآن پاک کی برکت ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اسی اسکول میں جب ہمارا جو میٹرک کا رزلٹ آیا تو اس میں بھی فرسٹ اور سیکنڈ ہم دونوں بھائی تھے الحمدللہ۔ پھر ہم جب ایف ایس سی ہوئی ہماری، تو ایف ایس سی کے اندر وہ ہم نے انجینئرنگ، پری انجینئرنگ کے ساتھ ایف ایس سی کی، تو اس میں فرسٹ بھی، سیکنڈ بھی، تھرڈ بھی، تینوں حفاظ تھے، اور پوری تحصیل میں میری فرسٹ پوزیشن تھی، سیکنڈ وہ ایک حافظ صاحب تھے، حافظ عاطف، ان کی تھی، تھرڈ میرے بھائی کی پوزیشن تھی۔ تو اللہ نے وہ والی جو منزل ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ طے کروا دی۔ پھر ہمارا انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں ایڈمیشن ہوا، تو اس وقت الیکٹریکل انجینئرنگ جو تھا وہ ٹاپ پہ ہوا کرتا تھا ڈسپلن، 2001 کی بات ہے۔ تو اس میں ہمارا الحمدللہ وہاں پہ ایڈمیشن ہوا، اور پھر اس ایم ایس سی بھی وہیں سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں کی ایم ایس سی۔ پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کے لیے میں ملیشیا گیا، اور وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے جب واپس آیا تو جی سی یونیورسٹی میں پہلے سے 2006 سے پڑھا رہا تھا، تو ڈپارٹمنٹ کا جو چارج ہے الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا وہ بھی مل گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو یونیورسٹی کا ڈائریکٹر ریسرچ اس کا بھی جو ہے موقع مل گیا خدمت کرنے کا۔ اب بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جو بندہ حفظ کر لیتا ہے نا اس کے لیے چیزیں بہت آسان ہیں، لیکن اب جو ہمارا ایک حفظ کی روٹین ہے وہ ایک بڑی محنت والی روٹین ہے، مشقت والی روٹین ہے۔ صبح سے شام تک ہم مسلسل ایک محنت، ایک ماحول کے اندر رہتے ہیں، لیکن جب ہم لوگ اس ماحول سے نکل کے دوسرے ماحول میں جاتے ہیں، اسکول یا کالج والے، وہ ایک آزاد ماحول ہوتا ہے۔ اس کے اندر اکثر جو بچے ہیں جو اچانک ایک اس ماحول سے دوسرے آزاد ماحول کے اندر جاتے ہیں تو اکثر ان کا بہک جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہمارے بہت سارے ایسے کلاس فیلو تھے انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر کہ ان کا ہمیں فائنل ایئر میں پتہ چلا کہ وہ حافظ ہیں،
انہوں نے سارا اپنے شکل و شبات ہر چیز وہ بالکل چینج کر لی تھی، وہ ماحول کی اس رو کے اندر وہ بہ چکے تھے. جبکہ اس کے لیے جو ہے یہ ایک چیلنج ہے حفاظ کا اس فیلڈ کے اندر آنے کے بعد کہ وہ اپنی اس نعمت کو برقرار رکھ سکیں جو اللہ نے ان کو یہ نعمت دی ہے. اس نعمت کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی تربیت کا جو ہے انتظام، ایک ماحول کا انتظام وہ ہونا ضروری ہے. اگر تربیت نہیں ہوگی، والدین خیر خبر نہیں رکھیں گے تو بچہ اس ماحول کے اندر بہ جائے گا. اور میرا تو ناقص علم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، جو میں نے سنا تھا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اعمال پیش کیے جاتے ہیں نا، تو سب سے زیادہ عمل جس پہ اللہ کے نبی کو پریشانی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے قرآن پاک حفظ کر کے اس کو بلا دیا ہو. اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر یہ خدا نخواستہ اتنی محنت کے بعد اور اتنا بڑا اعزاز یہ ہم سے چھن جائے تو یہ بڑی تکلیف والی بات ہے. جس دن میرا اپنا پی ایچ ڈی کا فائنل ڈیفنس تھا تو میں اپنا وائیوا دے کے اپنے لیب کے اندر آیا تو میرے ساتھ ایک چائنیز تھا، بدھسٹ تھا، وہ بیٹھتا ہوتا تھا ساتھ والی سیٹ پہ نا. تو اس نے مجھے کہا جی کہ آج آپ کا زندگی کا سب سے بڑا دن ہے. میں نے کہا نہیں، اس سے بھی ایک بڑا دن تھا میرے لیے. تو پھر اس نے کہا کہ ان کے لیے تو یہ تھی سارا کچھ، یہ چیزیں تھیں. تو اس نے پھر بڑا یعنی تجسس کے ساتھ مجھ سے پوچھا کہ وہ کون سا دن تھا. میں نے کہا جس دن میں نے قرآن پاک حفظ کیا. تو وہ میرا اس سے بھی بڑا خوشی کا میرے لیے دن تھا. تو پھر وہ پوچھنے لگ گیا کہ وہ قرآن پاک کیا ہوتا ہے، وہ حفظ کیا چیز ہوتی ہے. تو وہ بڑا حیران تھا کہ آپ نے 30 چیپٹرز جو ہیں وہ اپنے سینے میں رکھے ہوئے، یاد رکھا ہوا اس کو. تو اللہ کا شکر ہے اس قرآن پاک نے ہر جگہ کامیابی عطا فرمائی. بلکہ مجھے یاد ہے جب شروع کے اندر جی سی یونیورسٹی جوائن کی تو میں ابھی چھوٹا بھائی میرا جا رہا تھا تو نا کچھ بچے پاس سے گزر رہے تھے، گرلس تھی. تو وہ کہتی کہ یہ جو مولوی ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یونیورسٹی کے اندر. یعنی بڑا ان کے لیے ایک عجیب سی یہ بات تھی کہ داڑھی ٹوپی کے ساتھ بھی بندہ اس مال کے اندر آ سکتا ہے. تو اب اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یونیورسٹی کے اندر جتنے پی ایچ ڈی کے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ میرے سائن کے بعد اپروو ہوتا ہے ان کا تھیسس. تو ہم اسی ماحول سے وہاں پہ گئے اور یہ ماحول بڑا برکت والا ہے، بڑا اعزاز والا ہے. اس سے بڑا اعزاز نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ چیلنج یہ ہے کہ شیطان بھی بہت بڑا ہے. اس کی بھی یہ کوشش ہوگی کہ وہ اس نعمت کو جس کے پاس ہے نہ صرف کہ وہ اسے چھین جائے بلکہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کی نظر میں گرا دے. اور اس کو برقرار رکھنا مشکل نہیں ہے. اس کے لیے ماحول ہے، ایسا ماحول ہو جو ہے تصوف کا ماحول ہو، تبلیغ کا ماحول ہو، ایسا ماحول ہو کہ جس کے ساتھ آدمی کا تزکیہ ہوتا رہے، آدمی کا جو دل ہے وہ صاف ہوتا رہے. تو ہمیں اللہ کا شکر ہے یہ کیسی سلسلہ یہ برقرار رہا. جب انجینئرنگ مکمل کی انجینئرنگ یونیورسٹی سے تو اسی دن جو ہے کچھ دوست تھے وہ جماعت کے ساتھ لے کے چلے گئے 4 ماہ کے لیے. تو وہاں پہ الحمدللہ 4 ماہ لگائے. تو اب وہ ہمارا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا زندگی کا. یعنی پہلے یہ تھا کہ جیسے ایک انجینئر کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے انجینئرنگ کی ہے تو میں کسی انڈسٹری کے اندر جاب کروں گا یا کوئی پرائیویٹ اپنا وہ کچھ سیٹ اپ ایسا چلاؤں گا، یہاں پہ ارننگ بہت زیادہ ہو رہی ہوگی. لیکن ان 4 ماہ کے دوران بالکل ایک جو ڈائریکشن تھی وہ چینج ہو گئی. سوچنے کا جو ایک اینگل تھا وہ بالکل چینج ہو گیا. اس میں یہ تھا کہ ایسے ہی آگے جو ہے وہ فیلڈ اڈاپٹ کرنی ہے کہ جس کے اندر آدمی دین کو بھی بچا سکے. اپنے کو دین ہر مول کے اندر بچایا جا سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہر جو شعبہ ہے وہ شعبے کا قصور نہیں ہے، وہ ہماری اپنی کمزوری ہے، ہماری اپنی سستی ہے، تربیت کی کمی ہو سکتی ہے، ماحول کی کمی ہو سکتی ہے. اگر آپ کو یہ چیزیں میسر ہوں تو اب ہر شعبے کے اندر برقرار اپنا وہ جو ہے وہ قائم رہ سکتے ہیں. ہمارا ایک دوست تھا جو فائنل ایئر کے اندر لاہور کا تھا، جب پاس آؤٹ ہوا تو اس کو سیمنز ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے سیمنز، تو بہت بڑی بڑی پروڈکٹس ہیں ان کے، ٹرانسفارمر اور اس طرح جو ہے سرکٹ بریکر وغیرہ. اس میں اس کو آفر آئی تو اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی جماعت کے اندر اس نے وقت لگایا تھا، وہاں پہ وہ گیا تو وہ امامہ اس نے باندھنا شروع کر دیا ہوا تھا. اب قومی کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ ہم جاب تب دیں گے کہ جب آپ دوسرے لباس کے اندر آئیں گے، جو ہمارا آفس کا لباس ہے اس کے اندر آئیں گے. تو اس نے ان کو انکار کر دیا. اس نے کہا جی اگر آپ مجھ سے کام لینا چاہ رہے ہیں تو میں تو اسی حالت میں رہوں گا. تو اس کے لیے اسپیشل انہوں نے پرمیشن لی اور اس کو پرمیشن ہوئی اور وہ اسی امامہ کے ساتھ وہاں اس کمپنی کے اندر جاب کیا کرتا تھا. تو یہ جو آدمی ہے نا، ان کو اللہ پاک آزماتے ہیں کہ کتنا اس کے اوپر برقرار رہتا ہے. تو جب آدمی ڈٹ جاتا ہے اللہ کی محبت کے لیے تو پھر اللہ پاک خود اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں. ظاہری بات امتحان تو آئے گا، امتحان کے بغیر تو کچھ نہیں ہے. تو چیلنج جو ہے وہ اس کے درمیان یہ ہے کہ اس کو کیسے برقرار رکھنا ہے. اچھا، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم جو یہ شعبہ بہت اعلیٰ شعبہ ہے، اس سے بڑھ کے شعبہ نہیں ہے.
لیکن جو دنیاوی علوم ہیں یا جو ان کو جو بھی آپ سکلز کہہ لیں، ان کا حاصل کرنا اور اس ماحول کے اندر جانا ایسے حضرات کا یہ نعمت سے کم نہیں ہے. نہیں تو دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ دو طرح کے طبقات جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں، ایک دیندار کہلاتے ہیں اور ایک بے دین کہلاتے ہیں، اور دونوں کے اندر گیپ بڑھتا جا رہا ہے. جو کالج اسکول یونیورسٹیوں والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو مدارس کے لوگ ہیں انہیں کچھ آتا نہیں ہے، ان کی ایک یہ ذہن بنتا جا رہا ہے. اور مدارس میں سے کچھ لوگوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے کہ میں تو دیندار ہوں، وہ بے دین ہے. تو اس سے آدمی کے اندر عجب آ جاتا ہے، جو دیندار آدمی ہے کہ میں تو بہت بڑا ہوں، میں تو بہت کچھ ہوں. اگر ہم وہاں پہ جائیں، اب ظاہراً ان کی شکل و شبات ایسی نہیں ہوگی جیسے اس شکل کے ساتھ ہم ہیں، لیکن بہت سارے اعمال کے اندر وہ لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے بہت آگے بڑھے ہوئے ہیں. لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ بہت سارے لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، اپنی ڈیوٹی کو ایمانداری سے ادا کرنے کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ کمی اپنے اندر نظر آتی ہے. تو ایک ایسا ہمیں مل کے ایک ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ جہاں پہ یہ گیپ کم ہو. ہم سارے مسلمان ہیں اور ہم سب نے مل کے جو ہے اپنی اس ملت کی خدمت کرنی ہے. مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی جو طالب علم اس نیت سے پڑھائی کرے گا کہ اس سے میں اپنی قوم کو یا اسلام کو نفع پہنچاؤں گا، تو اللہ رب العزت اس کی جو کتابیں ہیں ان کو بھی نام اعمال میں رکھیں گے، اس کا بھی اس کو اجر ملے گا. تو ہم جو یہ دنیاوی جو مہارتیں ہی حاصل کرتے ہیں، اگر اس سے یہ نیت ہو کہ ہم ایسے ماحول کے اندر جا کے جہاں پہ دین میں رکاوٹ ہوگی، ہم اس رکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ بنیں گے اور اپنی اس ملت کے جو ہے نفع کے لیے ہم استعمال ہوں گے، تو یقیناً یہ بھی اس سے خالی نہیں ہے، نفع سے خالی نہیں ہے. تو اس لیے آپ سب کو مبارک بھی بہت زیادہ ہو، اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ اس بڑی نعمت کے ساتھ اب ذمہ داری بھی آپ کی بڑھ گئی ہے. میں نے 92 میں حفظ مکمل کیا تھا الحمدللہ، اور اس کے بعد ایک دفعہ درمیان میں گیپ آیا کہ مصلی نہیں سنا سکا. وہ ایک ہمارے ٹیچر تھے، انہوں نے کہا جی کہ نہیں آپ نہیں سنا سکتے، کوئی ایگزام کا تھا ان کا. تو اس کا ایسا قلق اور افسوس دل میں بیٹھا کہ شاید وہ ایک ایسی برکت ہوگی کہ اس کے بعد اللہ نے ہر جگہ موقع دیا الحمدللہ. وہاں ملیشیا میں تھے تو وہاں بھی اللہ نے 4 دفعہ قرآن پاک جو ہے وہ سنانے کی توفیق عطا فرمائی. تراویح میں پیچھے 5 ملکوں کے لوگ کھڑے ہوتے تھے. تو یہ میں بڑے یعنی نا خوشی کے ساتھ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ حفظ اور ان شعبوں کے بعد آدمی پیچھے نہیں ہوتا بلکہ آگے ہوتا ہے. اس کو پوری دنیا کے اس کے لیے کھل جاتی ہے، اس کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. آپ یقین کریں جب آپ دیکھیں گے کہ جو ایک حافظ ہے جب وہ اس یونیورسٹی کالج والے ماحول کے اندر جاتا ہے تو وہ ان لوگوں کی نسبت کئی گنا بہتر پرفارم کرتا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم نے 7th میں یعنی شروع کیا اسکول، اور تب سے آخر تک اللہ نے پوزیشن عطا فرمائی. اور اسی طرح جو بھی 2nd 3rd پوزیشن میں ہوتے تھے وہ حفاظ ہوتے تھے. ہماری دفعہ جو اینٹی ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ جو انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور ہے نا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ پورے پاکستان سے جو لوگ جو ٹاپ پہ ہوتے ہیں بچے، ان کا وہاں پہ ایڈمیشن ہوتا ہے. تو اس میں جس اینٹی ٹیسٹ کے اندر پورے پاکستان میں جس بچے نے ٹاپ کیا تھا وہ بھی حافظ تھا. تو یعنی یہ ایک ایسا شعبہ ہے، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے برکت عطا فرمائیں گے آپ کے بچوں کی آگے کیریئر کے اندر. لیکن ان کے جو رکھوالی ہے، ان کا جو خیال رکھنا ہے، وہ آپ والدین کی ذمہ داری ہے. اگر یہ بچے 2-3 سال جو ہے آپ کی نگرانی کے اندر منزل بھی پڑھیں گے، تراویح بھی پڑھائیں گے اور ایک ماحول کے اندر بھی جڑے رہیں گے تو پھر تو یہ بچ جائیں گے. نہیں تو اس لائن کے بعد اسکول کالج میں آنے سے بہک جانے کا بھی خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ماحول ہے پابندی والا، وہ ماحول ہے آزادی والا. جب اچانک بندہ پابندی سے آزادی کے اندر جاتا ہے تو اس کے بہک جانے کے بہت زیادہ خطرات ہوتے ہیں. تو اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ آپ نے ان بچوں کے حفظ پہ جو ہے آپ نے اس کو پرائرٹی پہ رکھا، ان کو حفظ کروایا اور اس کے لیے آپ نے محنت بھی کی. اللہ پاک اس کو قبول کرے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کا جو ہے نا آپ مستقل طور پہ انشاءاللہ آپ کا تو بڑا اچھا ماحول ہے. میں تو فرسٹ ٹائم آیا ہوں، میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا. تو مفتی صاحب بھی یقیناً اس کا کرتے ہوں گے. ہمارے ہاں تو یہ ترتیب تھی کہ حفظ کے 1 سال تک قاری صاحب اپنی نگرانی میں رکھتے تھے، پھر ایک مصلی سنواتے تھے، پھر بچوں کو جو ہے فارغ کرتے تھے. تو آپ کا بھی یقیناً ایسی ہوگی. اچھا ماشاءاللہ بڑی اچھی ترتیب ہے جی. تو باقی آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے. ماشاءاللہ اتنے چمکدار جو ہے چہرے دیکھ کے دل خوش ہو رہا ہے. تو اللہ آپ سب کو خوش رکھے. جزاک اللہ خیر، آپ نے موقع دیا جی. السلام علیکم.